اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہمیں ماہ مبارک ماہ سیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا، یعنی کثرت سے درود پڑھنے والوں کو قیامت کے دن قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ مجھے آپ کو سب کو یہ چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر کثرت سے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں تاکہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں مل سکیں، حضور کا قرب ہمیں نصیب ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منشن کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم ایک موضوع کے تحت ایک آیت مبارکہ کا انتخاب اور اس سے آگے ثابت ہونے والے احکام شرعیہ ان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس مجلس کے آداب کا تذکرہ کس انداز سے فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب، آپ سے گفتگو کرنے کے انداز، آپ سے ہم کلام ہونے اور بات چیت کرنے کے انداز، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی اگر بڑا شخص ہوتا ہے تو ان کے آداب اور احترام اس مجلس میں جو جس آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ بیان کرنے والا وہ یا تو خود ہی وہ بادشاہ ہوتا ہے یا اسی کے اپنے ہی بنائے ہوئے وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں یا اسی کے ہی مشیر اور وزیر جو ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ آداب ایک وقتی طور پر ہیں، مخصوص وقت کے لیے ہیں۔ جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے بادشاہ تو اپنے اصول و ضوابط بھی گویا کہ ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، یا اس کے جانے کے بعد اس کے اصول و ضوابط کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعتوں پر کہ آپ کے بارے میں اللہ نے یہ آداب بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ احترام بیان کیے، اور یہ ایسے بیانات ہیں، یہ ایسے آداب ہیں کہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان اصول اور ضوابط کو بیان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے جو آداب بیان کیے اس میں بطور خاص آیت مبارکہ اور ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ حجرات ہے۔
آگے اور بھی متعدد مقامات پر اس عزت، احترام، توقیر، تعظیم کو بیان کیا گیا، لیکن بطور خاص سورہ حجرات ہے جس کے اندر ان چیزوں کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ مجلس کے آداب کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے تم بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہ ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اس ادب کو بطور خاص بیان کیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے ہوں، آپ گفتگو کر رہے ہوں، تو آپ کی آواز سے بلند آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے اور اس احترام کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے ان کو نہیں خطاب کرنا، ان کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو اور چلا کر بات کر لیتے ہو، شور شرابے سے بات کر لیتے ہو، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمانا۔ یعنی یہاں دیکھیں منچانے کے ناظرین کتنی خوبصورت اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی احکامات میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب اور احترام یہ ویسے نہیں کہ جیسے عام انسانوں کے ہیں، عام دوسرے لوگوں کے ہیں، نہیں، بلکہ بالکل ایک مختلف ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور آپ کے اس انداز آپ کے ساتھ کیا اختیار کرنا ہے اس کو بالکل الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر وعید کیا سنائی جا رہی ہے اگر اس کا خیال نہ رکھیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی رفعت اور آپ کی شان رسالت کے بارے میں، یعنی عام ہم کہ اپنے کوئی ماں باپ سے بھی بالفرض اونچی آواز سے بات کر لے یا ان کی آواز سے اس کی آواز بلند ہو جائے یا بڑے بھائی سے اس کی آواز بلند ہو جائے، تو کہیں قرآن میں یہ وعید نہیں ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارا جو کچھ کیا گیا تھا سب ختم ہو جائے گا، ایسا کہیں تذکرہ یوں نہیں فرمایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ عام زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فقط اتنا نہیں کہ معاذ اللہ کے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے یا ایک والد کی حیثیت سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے احترام کے حوالے سے بڑی الگ سے پورے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں پورا ایک ادب اور احترام کا یہ پہلو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرنا چاہو ان سے، یعنی الگ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہو، تو پھر پہلے صدقہ کو ادا کرو۔ یہ بھی حکم نازل ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہ اس محبت میں، اس شوق میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلام کریں، حضور سے سرگوشی یعنی تنہائی میں بیٹھ کر کچھ بات چیت کریں، تو انہوں نے صدقہ دیا اور پھر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور بات چیت کرنے لگ گئے۔ اچھا وہ بات چیت بھی کوئی ایسی بات چیت نہیں بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی دین ہی سیکھ رہے ہیں، اپنی من مرضی کے سوالات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان سوالات کے آپ جوابات لے رہے ہیں۔ تو غریب صحابہ بڑے پریشان ہوئے اس بات سے اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا جو معاملہ ہے، غریب اصحاب کہنے لگے کہ وہ تو بڑا مشکل میں ہو جائے گا،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس وقت بات کریں گے اور کب ہمیں وہ وقت اور موقع میسر آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے نہ کوئی پیسے موجود ہیں کہ جو ہم صدقہ کر کے آپ سے گفتگو کا ٹائم لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرمائی مومنوں پر، اصحاب رسول پر، اور اس آیت کے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ اس آیت کا حکم پھر برقرار نہ رکھا اور اس کا حکم منسوخ کرتے ہوئے یعنی اس پر عمل گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے ہی تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر یہ عام اجازت دے دی گئی کہ اب تم سارے ہی آ کر جو ہے تنہائی میں جیسے وقت ملے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یعنی اس چیز کو کس انداز سے بیان بھی کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کرتے ہوئے اس حکم کو منسوخ بھی فرما دیا، لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہوئی۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے باقاعدہ 28ویں پارے میں ذکر موجود ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ادب کسی کے ماں باپ یا بھائی جیسا ادب نہیں ہے، ان چیزوں کو بیان کیا، یا کوئی بڑے بھائی جیسا ادب نہیں ہے اس چیز کو جو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے، حضور کی بارگاہ کا احترام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا آواز کو بلند نہ کرو، اس کے بعد والی آیت مبارکہ پھر صحابہ بڑے محتاط ہوئے، حتیٰ کہ سرگوشی کرنے لگے، ایسے انداز تھے کہ جیسے سرگوشی کی جاتی ہے، تو وہ کس انداز سے سرگوشی کرتے، یعنی اتنی آہستہ بولتے کہ بہت آہستہ آواز محسوس ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ انداز آپ سے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کا نزول فرما دیا، اور ان کے اس انداز کو بیان فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، اور بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، تقوی خوف خشیت والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جس کو نعمت مل جائے، تقوی کی نعمت مل جائے۔ ارشاد فرمایا ادب یہ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دلی تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دی ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب کی اس بات کو ذکر فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اتنے محتاط ہوئے، محتاط پہلے بھی تھے، لیکن جب آیت مبارکہ کا نزول ہوا اس کے بعد ان کی زندگیوں میں ایک ایسی واضح تبدیلی تھی کہ وہ بڑے ہی محتاط طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور گفتگو کرتے کہ کہیں ہمارا کوئی فعل یا کوئی ایسا معاملہ وہ بے ادبی کی طرف نہ چلا جائے یا ایسا کوئی شائبہ اس میں نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑوسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ سعد کیا تمہارے پڑوسی ثابت کہاں ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے اور وہ کیوں نہیں یہاں پہ پہنچے، کیوں نہیں آئے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیماری سے متعلق یا ان کے سفر سے متعلق تو مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، میں ان سے گھر سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں اس بارگاہ میں حاضری دے رہے۔ یہ گھر پہ گئے اور جب انہوں نے ان کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے ملاقات کی تو ایک عجیب ہی کیفیت تھی کہ وہ صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ آنسو آ رہے، یہ رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے ثابت
کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں چونکہ کانوں سے کم سنتا ہوں، سماعت میں کمزوری ہے، اور اس وجہ سے میری آواز بلند ہو جاتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے۔ تو جب آواز بلند ہوتی ہے تو کیا قرآن میں یہ آیت جب نازل ہو چکی ہے کہ جو آوازیں بلند کریں گے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے؟ اور میری تو کتنی بار آواز بلند ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا اور اپنے آپ کو کہنے لگے ثابت تو جہنمی ہو گیا، ثابت جہنمی ہو گیا، کہ ثابت کی اتنی بار آواز بلند ہوئی ہے، اتنی بار ثابت کا کلام ایسا ہوا ہے، ثابت گویا کہ ایسا ہے کہ وہ جہنمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ثابت کے بارے میں میرا ایک گمان ہو رہا کہیں سفر میں ہے یا بیمار ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ثابت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تو ان کی وجہ بھی آپ کا ادب ہے، آپ کے احترام کی وجہ سے وہ اس بارگاہ میں نہیں آ رہے۔ پوچھا گیا یہ کیا معاملہ؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر نہیں ہو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارتیں عطا فرمائی۔ کیسی بشارت عطا فرمائی؟ فرمایا کہ اے ثابت، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ عزت کی زندگی گزارو؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پسند کروں؟ ایسی بشارت، ایسی فضیلت تو ہر کوئی چاہتا ہے، عزت کی زندگی کیوں نہ میں گزاروں؟ کہا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا جو ہے وہ مقام شہادت کی تمہیں موت ملے اور جنت تمہارا مقام ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کیا چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت والی چیزیں ہیں؟ عزت کی زندگی مل جائے اور مقام جنت کا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی موت ملے۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشی کا یہ اظہار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور حضور نے انہیں بشارت عطا فرمائی کہ ثابت جاؤ، تمہیں عزت والی زندگی ملے گی، شہادت تمہارا جو ہے وہ تمہاری موت شہادت کی واقع ہوگی اور جنت تمہارا مقام بنے گی، جنت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک ادب، اور اس ادب پر دیکھیں کتنی بڑی انہیں فضیلتیں سنائی جا رہی ہیں، اور ان کا عذر بھی آپ نے قبول فرما لیا کہ یہ جو کانوں سے سماعت ان کی کمزور ہے تو یہ عذر بھی ان کا قبول کر لیا جاتا ہے، یعنی خود ان کو بارگاہ میں آنے کی اجازت عطا فرما دی گئی۔ تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے۔ چند کہ ناظرین ذرا غور کیجئے، ادب اور احترام والی بات کے اس پہلو کو ذرا غور کیجئے کہ اپنا کان کا عذر ہے لیکن گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کان کی سماعت کا عذر، اس کے باوجود گھر میں چلے گئے کہ کہیں ایسا یہاں پہ بے ادبی کا شائبہ نہ ہو جائے۔ اور صحابہ اس قدر محتاط ہوئے، اس کے بعد ان کے انداز ایسے نرالے ہو گئے اور ایسی محبت والے انداز ہو گئے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بات کرتے، بنفسی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، فدا کا بامی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کلام فرمائیں تو یہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، ان کے سر جھک جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا خطبہ ایسے سنتے تھے کہ ایسے کہ پتھر محسوس ہو، یعنی ایسے ساکن ہو کر اور توجہ پوری حضور علیہ السلام کی طرف رکھ کر، اگر آپ حکم دیں کسی چیز کا تو اطاعت کی طرف ایسے بڑھتے۔ یہ پھر ان کی مثالیں ہیں جو انہوں نے ایسی مثالیں آج کتابوں میں، حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ تو یہ آداب اور احترام کا یہ پہلو ان میں بیان کیا گیا۔
اچھا، کچھ لوگ مدینے سے باہر سے بھی وفد آتے تھے، تو کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو ہر حکم کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ حکم نازل ہو چکا ہے، یہ حکم نازل ہو چکا ہے. تو اس میں سے ایک وفد ایسا آیا کہ جنہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے، تو انہوں نے باہر سے ہی آ کے آواز دے دی. اور آواز کیا دی؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج علینا، آپ ہماری طرف تشریف لائیں اور آپ ہمیں کچھ سکھائیں، کچھ بتائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بھی ان لوگوں کا ناپسند آیا اور مذمت بیان کی گئی اس عمل کی کہ میرے محبوب اپنے حجرے میں ہو اور باہر سے کوئی آ کے آواز دے دے، بلا لے. نہیں، بلکہ ارشاد فرما دیا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے گئے ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے. تو وہ کیا کریں؟ کون سا عمل ایسا بجا لائیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ صبر کر کے بیٹھ جائیں یہاں تک کہ آپ خود اپنی مرضی سے باہر تشریف لے کر آئیں. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے. وہ صبر کریں اور صبر کر کے وہاں بیٹھ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے کر آئیں، تو یہ ان کے لیے بہتری ہے، اس میں ان کے لیے اچھائی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اب اس کے بعد اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا کہ حضور حجرے میں ہے تو آواز نہیں دی جاتی، انتظار میں رہنے کا حکم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو پھر یہ ملاقات کرتے. از خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں جاتا تھا، از خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز دے کر باہر بلایا نہیں جاتا تھا. یعنی کتنے خوبصورت یہ آداب بیان کیے گئے. یہ بات کریں تو خاموش ہو جاؤ، اگر ان کو پکارنا ہے تو عام لوگوں کی طرح ان کو نہ پکارو. یہ اگر مجلس میں موجود ہو تو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہوئے یہاں پر ان کے ساتھ گفتگو کا معاملہ کرنا ہے. یہ اگر حجرے میں ہو تو باہر سے آواز نہیں دینی ہے. یعنی اس طرح کے احترام اور آداب کو یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اور پھر صحابہ کے ایسے خوبصورت واقعات، پوری داستانیں ہیں، پورے اندازوں کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیں صحیح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ران پر ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے سر مبارک کو رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے، تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اور نماز کے وقت میں یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اور ادھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی تعظیم ہے، آپ کو بیدار نہیں کرنا ہے. لیکن نماز کا جاتا ہوا وقت، سورج ڈوبتا ہوا جب آپ کو نظر آیا، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اتنی غم والی کیفیت ہو جاتی ہے. آج ناظرین ہم غور کریں، ہم ان بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں. وہ تو نماز کے جاتے ہوئے، نماز فوت ہونے کے خوف میں ان کے تو آنسو جاری ہو جائیں، ان کے قلب پر غم طاری ہو جائے. لیکن آج ہم ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اگر ہماری یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ ضرور ہماری اس محبت پر ہی سوالیہ نشان ہے کہ آیا ہم ان کی سیرت اور ان کے کردار کو کیوں نہیں اپنانے کی کوششیں کرتے. بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا علی کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ نماز جاری ہے، سورج غروب ہو چکا، ادھر فرض نماز، ادھر تعظیم آپ کی فرض، تو میں نے آپ کو بیدار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ وقت عصر پر آ جاتا ہے، یہ دعا کو قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تم نماز ادا کرو، نماز پڑھنے لگے. یعنی غور کریں تعظیم کتنی انہوں نے مقدم رکھی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہیں، سانپ ڈس رہا ہے، تکلیف ہے، شدت سے تکلیف سے تڑپ رہے ہیں، لیکن پاؤں کھینچ نہیں رہے، پاؤں وہاں سے نہیں ہٹا رہے.
آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے، تو یہ وہاں سے ہٹا نہیں رہے، کوشش ایسی نہیں کر رہے، لیکن تکلیف بھی ہے، اسی تکلیف میں آنسو بھی بہہ جاتے ہیں۔ تو جب پوچھا گیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل یہ سانپ ڈھس رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، اور ادھر جان کا خطرہ ہے، ادھر آپ کی تعظیم، لیکن اس کو مقدم کیا، اس کو مقدم کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس ایڑی پر اپنا وہ لعاب دہن لگایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو رفع فرما دیا، ان کی تکلیف کو ان سے دور فرما دیا۔ لیکن یہ تو اپنی مثالیں قائم کر چکے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کتنے خوبصورت انداز میں ان کی اس محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر تو وہ کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ان کو مل چکی، جو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، انہوں نے نماز پڑھ لی، اور جن کی جان کو خطرہ تھا انہیں جان بھی مل گئی، وہ سانپ کے ڈھسنے کا اثر بھی زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی یعنی غلامی استاجور آقا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں صحابہ کے ایسے ایسے واقعات ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بڑا سا بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کسی طرح کی بھی کمی یا اس میں کوئی کوتاہی وہ ہرگز نہیں ہونے دیتے، اور تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کا بھی مقام اتنا بلند فرمایا ہے، اتنا بالا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انہیں واضح طور پر بشارتیں دی ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے حسنہ ہے، بھلائی ہے، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے، ان پر یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی بارگاہ رسالت کے آداب اور احترام، ہم مدینہ منورہ میں بھی حاضر ہوں تو ان احترام اور آداب کا ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ عام حالت میں حضور کی تعظیم ہم کیسے بجا لائیں اور آداب کیسے بجا لائیں، آپ کے فرامین پر ہم عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، یہی ہمارے لیے آئیڈیل اور زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاؤ رمضاں تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضاں تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی